بسم اللہ بھائی. الدین والنصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس سلسلہ الحمدللہ 7 سال سے چل رہا ہے. تھوڑی مختصری صحیح یا تو میں کچھ زبانی کہہ دیتا ہوں یا اس کتاب سے سنا دیتا ہوں. وہ بھی حضرتی کی یا ماتھانوی کی عبارت ہوتی ہے. اس پر میرے ذہن میں آگے چونکہ اور لوگ بھی ہیں اس بنا پر میں بھی کچھ کہہ دوں. الحمدللہ اجتماعی ذکر کا ایک معمولی سا نقشہ اجتماعی ذکر. انفرادی ذکر ہے تو کرتے ہی ہم لوگ، تو تھوڑا سا یہ نقشہ اجتماعی ذکر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اجتماعی ذکر کی فضل برکات سے بھی مالا مال فرمائے. اجتماعی ذکر ایک جگہ بڑھ کر کے اللہ کو یاد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. ایک آدمی تنہا یاد کر رہا ہے اور بہت سے مل کر کے کر رہے ہیں تو یہ سعادت کی بات ہے. ایک دفعہ حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لوگوں سے کہ تم لوگ کا ہم امتحان لیں گے. تب کون کہہ سکتا ہے کہ چور چلا ہے. اب ہم لوگ مسجد میں بیٹھ گئے تکرار کرنے کے لیے. تمہارے ابو بھی تھے، سب لوگ تھے. آتے رہے جاتے رہے. کہا میں نے تکرار کے لیے کہا ارے کبھی کبھی یہ خانقاہ بھی ہے، خالی مدرسہ تھوڑی نہ ہے. کبھی بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر اللہ کر لیے ہوتے تم لوگ. ہم لوگ تو اپنے امتحان کے چکر میں تھے کہ امتحان میں پاس ہو جائیں. اور حضرت ہی امتحان لینے والے نے یہ فرمایا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں آتا جاتا مسجد بھی میں پڑھتی ہے، خانقاہ اس کے بیچ میں. کیا میں دیکھتا ہوں گھنٹوں سے تو اس میں لگے ہوئے ذکر اللہ میں. اچھی چیز ہے، بہت بہتر چیز ہے، بہت بہتر چیز ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ نہیں دیکھتا ہوں پڑھانے میں لگے. وہ تھا امتحان تھا، تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے تھا. اسی میں ذکر اللہ کا ذکر وقت نکالنا چاہیے تھا. تھوڑی دیر کہا میں دیکھ رہا ہوں آتے جاتے تھے سب لگے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں، ہمارا کام یہ خانقاہ ہے. ذکر اللہ کا اہتمام ہر آن ہر حالت میں ہونا چاہیے. جب ہم لوگ ایک خود ہی تو تکرار کریں اور امتحان لینے کا کہا. جب ہم لوگ لگ گئے اس میں ہم لوگ کمپیئر کرنے تھے. وہاں باغات بہت عام کے ہیں تو حضرت جانے لگے شہر، گورکھپور شہر میں جانے لگے تقریر کرنے کے لیے. ہم لوگ چھوٹے ہم کو قاری مبین صاحب کو وغیرہ بلایا ہم لوگوں کو. خوب آم پھلے ہوئے تھے، بہت زبردست باغ، ہر قسم کا آم. تو فرمایا دیکھو میں تو جا رہا ہوں گورکھپور، اب تم لوگ خالی رہو گے تو کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھ کے ذکر کر لینا، کبھی اس درخت. یہ نہیں کہ کبھی اس درخت کا کھا لینا کبھی اس درخت کا کھا لینا. جو جس کی غذا ہوتی ہے مجھے اس وہی کہتا ہے. حضرت کو ذکر اللہ سے بہت مناسبت ہے. ذکر اللہ 24,000 کی مرتبہ آتا ہے. 24,000 کرتے تھے، 12,000 تو کم سے کم ہے. 24,000 ذکر اللہ کرتے تھے. اللہ 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 ہم سب لوگوں کو. ہم سے کہا مواخذہ ہوتا رہتا تھا پڑھنے کے زمانے میں بھی، تم کتنا ذکر کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہ یہی 3-4 ہزار. کہا اتنا ذکر ہے کوئی نہیں. 6,000 یا 12,000 کہا. اس وقت سے تو شروع ہوتا ہے، تم ابھی اتنے میں ہو. اس وقت سے اس سلسلے کو میں باقی رکھتا ہوں. مجھے چاہے کچھ بھی ہو تھوڑا سا بیان بھی ہو جائے اور ذکر اللہ کا ذکر بھی ہو جائے. یہ خانقاہ ہے کیونکہ ہم لوگ نقش بندیاں بھی ہیں اور چشتیاں بھی ہیں. چشتی ہونے کی وجہ سے بیچھر بھی کرتے ہیں اور خاموشی بھی اختیار کرتے ہیں نقش بندی ہونے کی وجہ سے. کیونکہ حضرت ماں محمد احمد صاحب نقش بندی تھے، حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب چشتی تھے. تو ذکر بیچھر ہم لوگ فتح پور تالدار
چاہے کوئی گیا تو لوگ گئے ہو گئے. ذکر کرتے تھے دور تک آواز آتی تھی. اور حضرت جب ادھر ادھر سے گزرتے تھے تو اپنی لڑکیوں سے کہتے تھے خود اللہ کا ذکر اللہ ہی تو کر رہے ہیں. وہ خوش ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ ذکر اللہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ذکر کا سلسلہ رہنا ہی چاہیے، مگر تھوڑا سا بلجہر ہو تو زیادہ بہتر ہے. بہت زیادہ نہیں، بلجہر تھوڑا سا کر لیا کرو. یہ لوگ ہیں تاکہ شیشیا کے نزدیک بلجہر بھی ہے تو لازم فرض آئے نہ صحیح، لیکن ایک عنوان تو اس کا یہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے کسی درجے میں، کسی درجے میں یہ بھی چل رہا ہے. ہمارا مدرسہ خانقاہ لیے ہوئے ہیں، بلکہ حضرت کا مدرسہ یہ مدرسہ نہیں کہتے تھے تو یہ خانقاہ ہے. تو مطلب یہ کہ وہی اسی طریقے پر ہم لوگوں کو چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذکر کی بھی توفیق دے، علم دین سیکھنے سکھانے کی بھی توفیق دے، بیان کی بھی توفیق دے، اخلاق کی سب چیزیں مل جل کر کے لے چلنا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا بھائی بابرکت. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر ولا ذکر اللہ اکبر. اتنا اچھا جملہ ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ اکبر مستقہ میں لکھا اللہ اکبر من کل شیء. اللہ بڑا ہر چیز سے، اس کے اندر محذوف یہ چیز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ اکبر من کل شیء. اللہ بڑا ہے ہر چیز. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر اللہ کی بھی توفیق دے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فاذکرونی اذکرکم. کہتے ہیں ذکر کی فضیلت سے بڑھ کر کے، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. فاذکرونی اذکرکم. مجھ کو یاد کرو گا میں یاد کروں گا. وہی بات ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ہمارا شکر ادا کیا کرو. حضرت کا سب چیز چلتی رہتی تھی. ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے. لوگ ذکر کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذاکر شاکر بنائے. کیونکہ خانقاہ کا وجود ہے تو کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے مولانا. اس میں ضرور کچھ بیان کبھی کرتا ہوں، بیٹھتا بھی ہوں. بعد میں ضرورت بھی رہتے ہیں کچھ نہیں. یہ چیز نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، چیز ہی ختم ہو جائے گی. اس بنا پر حضرت کا بھی بہت اخیر تک معمول تھا ذکر اللہ کا. مگر بات ایک دفعہ میں نہیں اشراق بعد بمبئی میں اشراق کے وقت حضرت جاتے تھے ٹہلنے کے لیے. تو میں اشراق تو حضرت دیکھتے تھے کہ بیٹھے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ذکر اللہ. تو میں بھی چلا گیا ملنے. سب مل رہے تھے، میں بھی چلا گیا. ڈانٹ دیا مجھ کو، کہا تم تو اس وقت ذکر کرتے، تم کیسے آئے؟ کوئلہ میں اور لوگ مل رہے ہیں، وہ لوگ جا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے. یہ تو ایک کام پر مشغول تھے، صرف مصافحہ کرنے کے لیے کوئی آیا ہے. پھر جا کے بیٹھ گئے. مولانا حضرت کے نزدیک بھی ذکر اللہ کی بڑی اہمیت تھی، بہت اہمیت تھی. چاہتے تھے ہم لوگ سے رمضان میں سے. ہمارے بھائی صاحب ظاہر کی حافظ تھے، بہت یاد کرتے تھے. تھک کیا مطلب کیا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے. ظاہر کتنی تلاوتوں کرتے رہے ہوں گے ہم کے لیے. لیکن حضرت نے یہ کہا کہ جو ذکر کا معمول ہے اس کو جاری رکھنا. رمضان ہے، تراویح سنانا ہم کو، لیکن یہ میں خود جانتا ہوں جو ذکر کا معمول ہے رمضان میں اس کو چھوڑا نہیں، کچھ ہی سے اس کو جاری رکھنا. اللہ 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 کتنا لطف لفظ ہے اللہ کا. اس سے بڑھ کے پیارا لفظ نہیں ہو سکتا. پیارا نام اللہ ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے طریق پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.
اتنا زیادہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں ابرار صاحب سے بھی میں نے کہا کہ ذکر بے جہل ہے تو، لیکن زیادہ نہیں ہو پاتا مجھ سے. میں مغرب بعد بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر تک، اتنی دیر تک. کہا اتنا کم؟ کہا میں نے کہا اس سے زیادہ لوگ بیٹھیں گے نہیں حضرت. وہ دکان دوری کا ہو سکتا ہے کاروبار کا، تو اس سے زیادہ لوگ بیٹھیں گے نہیں. تو حضرت کیا کہتے، خاموش ہو گئے. نہیں چاہتے تھے کہ ذکر اللہ کا ایک خاص حلقہ رہے اور اس میں لوگ ذکر کرتے رہیں، چاہتے تھے حضرت. وہ خانقاہی کا فرماتے تھے. بھائی خانقاہ تو تھانوون کی تھی. فرماتے تھے ہر وقت ذکر کی آواز کان میں آتی رہتی تھی 24 گھنٹہ. سے میں نے خود سنا تھا اسے. یہ خانقاہ وہ خانقاہ تھی کہ 24 گھنٹہ ذکر کی آواز آتی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو ہماری خانقاہ کو بھی ایسی بنا دے. کچھ لوگ ذاکر شاکر بھی ہوں. تسبیحات پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ اسم ذات کا ذکر بہت ضروری ہے. ہم سے پوچھا بولا یار ہے کہ ہم لوگ پڑھا تربیت میں تم کتنا ذکر کرتے ہو؟ یا اللہ بس شروع تو کریے. من گیا یہی حضرت 3-4 ہزار اسم ذات. کہیں بھی کوئی نہیں کرے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے مزید بڑھانے کی اور اس کو جاری کرنے کی. ذکر بھی جاری ہو جائے، قلب بھی جاری ہو جائے. ذکر جاری ہو ادھر اور قلب بھی جاری ہو جائے ادھر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ عافیت دے. بہت فتنے کا دور ہے، حالات بہت نازک ہیں. پورے ملک نہیں پورے دنیا کے حالات نازک ہیں. اس وقت عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے سب کے لیے. عافیت اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ دعا جنگ ہوئی تھی ایک دفعہ صرف یہی دعا بتاتے تھے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. بہت سے جنگیں جاری ہیں مسلمانوں میں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امن و امان عطا فرمائے اور ہم سب کی جان و مال عزت آبرو ایمان اور دین کو اللہ محفوظ رکھے، بلکہ سارے عالم کو اللہ محفوظ رکھے. دعا کریے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأسماعنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمة السيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.